عید دے گئی میت بائی شازیہ مصطفیٰ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. وہ جیسے ہی لفٹ میں گھسی اسی وقت اونچے لمبے توانا وجہ چہرے والے کو بلیک ٹوتھ پیس پہ دیکھ کر وہ پزل سی ہو گئی. لفٹ بند ہو چکی تھی مگر اسے اس شخص کا اندر اپنے ساتھ ہونا گراں گزرا. آپ کو تمیز نہیں کہ جب میں لفٹ میں جا رہی ہوں تو آپ کیوں آئے؟ پنک پرنٹڈ جارجٹ کے شلوار دوپٹہ، اس پر پلین ڈیزائننگ والی شرٹ میں لائٹ سے میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ شہرام حیدر مبہوت زدہ سا کئی لمحے اسے دیکھتا رہا. مسٹر، میں آپ سے مخاطب ہوں. اپنا جواب نہ پا کر وہ تو اس شخص کی اتنی دیدہ دلیری پر اسے دیکھ کر مشتعل ہو گئی اور وہ مبہم سا مسکرایا. یہ لفٹ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اسے سب یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایک لڑکی کے پہلے سے اندر موجود ہونے پر آپ کو رکنا چاہیے تھا. وہ تو تنک ہی گئی، لفٹ کے بٹن پر ہاتھ مارنے لگی مگر شہرام نے اس کا نازک مرمری بایاں ہاتھ پکڑ لیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی. خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو. وہ وحشت زدہ سی اس کی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارننگ دینے لگی مگر شہرام حیدر نے اس لمحے خود کو کسی بھی حرکت سے باز رکھا تھا مگر دانت پیس کے اندر کے اشتعال اور غصے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی تھی. لفٹ رک چکی تھی اور وہ اسے دھکا دیتی تیزی سے باہر نکل گئی. وہ اپنے بگڑے موڈ کو سنبھالتا اسی فلور پر ہی جانے لگا. آج اسے اپنے نئے کانٹریکٹ پر سائن کرنے تھے، اس کے لیے وہ سکندر احمد سے ملنے ان کے آفس چلا آیا. اندر کہیے کہ شہرام حیدر آئے ہیں. وہ ریسیپشن پر رک کر پی اے سے مخاطب ہوا. وہ فوراً ہی حکم کی تعمیل کے لیے اندر چلا گیا. کچھ لمحوں میں وہ اسے اپنی ہمراہی میں اندر لے گیا مگر وہاں اس پری پیکر اور مغرور حسینہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو جانے سکندر احمد سے کن باتوں پر بحث کر رہی تھی. ہاؤ آر یو مسٹر شہرام حیدر؟ میں کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. سکندر احمد نے اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے استقبال کیا اور وہ اسی وقت گھومی مگر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے کیونکہ کچھ دیر پہلے وہی موضوع گفتگو تھا. جی، وہ ذرا لفٹ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی. شہرام نے ذرا طنز کے ساتھ جتایا مگر وہ شرمندہ ذرا نہ تھی بلکہ ریوالونگ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی. اوہ، آج پھر لفٹ پھنس گئی کیا؟ وہ چونکے. کاش پھنس سی جاتی ہے تو اچھا تھا، شہرام نے معنی خیز انداز میں کہا اور ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ضرور ڈالی جو اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی. میں آج مکینک کو بلواتا ہوں. آخر پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے سکندر احمد صاحب، بعض چیزوں کو لائن پر لانا پڑتا ہے. اس نے تمسخرانہ انداز میں ذو معنی بات کی تو وہ سلگ کر ہی رہ گئی مگر وہ پاپا کے مہمان تھا، مجبوراً برداشت کرنا پڑا. ذرا جلدی پیپرز لے آئیے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. سوری مسٹر، یہ کانٹریکٹ ہم آپ کو نہیں دیں گے. وہ ایک دم ہی بولتی ریوالونگ چیئر سے کھڑی ہو گئی. شہرام حیدر اور سکندر احمد نے حیرانگی سے دیکھا. حسنہ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سکندر احمد تو گھبرا گئے. سوری، مجھے جلدی ہے، میں پھر آؤں گا. لگتا ہے آپ نے ان سے ڈسکس نہیں کیا تھا شاید. وہ تیز لہجے میں بولا. شہرام، یہ میری بیٹی ہے حسنہ، آج کل یہ بھی آفس آ رہی ہے نا؟ وہ پریشان بھی ہوئے. اچھی بات ہے، آ رہی ہیں تو. ایک بھرپور اور گہری نگاہ حسنہ کے نازک سراپے پر ڈالی. وہ تو دانت پیسنے لگی جو پاپا کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا. اوکے، پھر آؤں گا اور پھر ملوں گا. ویسے سکندر صاحب، لفٹ تو آپ اب بالکل ٹھیک نہیں کروائیے تو بہتر ہے. ہو سکتا ہے یہ لفٹ ہمیں لفٹ کرانے لگے اور پھر پھنسے ہی نہ. وہ مسکراتا ہوا حسنہ کو اتنا زہر لگ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ گولی سے اڑا دے. ایسی بے بکانہ نگاہوں کو روک ہی نہیں رہا تھا. وہ سکندر احمد سے ہاتھ ملا کر جا چکا تھا. پاپا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ شخص مجھے ذرا ٹھیک نہیں لگ رہا. وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی جو گہری سوچ میں غرق تھے. بیٹا، تم شہرام کو نہیں جانتی ہو. پچھلے 5 سال سے وہ میرے ساتھ ہے. اچھا بزنس مین ہے، وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. لیکن یہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ مل کر یہ کانٹریکٹ نہیں کریں گے. وہ تو بضد ہو گئی کہ کسی طرح بھی سکندر احمد کو شہرام کی گیدرنگ سے بچا لے. کچھ دیر پہلے کتنے بےہودہ بکواس کر کے گیا تھا. جس دن سے وہ حسنہ سکندر سے ملا تھا وہ مسلسل اسے سوچے جا رہا تھا. ایک لمحے کو بھی اسے بھلا نہ پایا تھا. اس کا تیکھا اکڑ اور مغرورانہ انداز، اس پر وہ نرم و نازک سی سرخ و سفید دمکتی ہوئی شہابی رنگت، خوبصورت فسوں خیز آنکھیں، ستواں ناک، باریک گلاب کی پنکھڑی کی طرح اس کے گلابی ہونٹ، حسن اور رعنائی میں وہ یکتا تھی. شہرام حیدر کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی جیسے تلاش ختم ہو گئی ہو. نہ جانے کیوں وہ اس کی جانب متوجہ تھا. شاید اس کا پر اعتماد انداز ہی نمایاں بنا رہا تھا اسے. شہرام بیٹا، کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں؟ صبیحہ بیگم دستک دے کر اس کے کمرے میں چلی آئیں تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا.
آج تم پہلی بار اتنی دیر تک سوئے ہو، ورنہ تم تو سویرے اٹھنے والے بندے ہو۔ انہوں نے اپنے خوبرو لمبے چوڑے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بس رات کو کچھ ای میلز تھیں، وہ چیک کرنا ضروری تھی۔ نیند دیر سے آئی، وہ انہیں وجہ کیا بتاتا کہ وہ تو اس پری پیکر کو رات بھر سوچتا رہا۔ مجھے تو خود پر رشک آتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا ذمہ دار اور سنجیدہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی بڑا بن گیا، ورنہ مجھے تو بکھرنے میں ذرا دیر نہ لگتی۔ ان کا لہجہ بھی کیا تھا! اف امی، آپ فوراً رونے لگتی ہیں۔ اس نے ان کے سرد ہاتھ تھامے۔ کیا کروں، تمہارے ڈیڈی کی یاد دل سے جاتی ہی نہیں، اور جانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہماری عزیز ترین ہستی ہیں۔ امی، میری پوری کوشش ہے کہ میں ڈیڈی کی طرح اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاؤں۔ وہ خود اسی کوشش میں رہتا تھا کہ اس کے بہن بھائی کو بھی ڈیڈی کی کمی محسوس نہ ہو۔ سارا اپنے ڈیڈی کا بزنس سنبھال تو لیا ہے، بلکہ 5 سال کے عرصے میں تم نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ آج تم کامیاب بزنس مین کی لسٹ میں ہو۔ وہ مسکرا کر بولی۔ شہرام نے انہیں اپنے شانے سے لگایا۔ اور سنو، کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالو۔ دیکھو بیٹا، ہما اپنی لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے اپنے دیور کی بیٹی کا ذکر، جو ان کے ساتھ ہی اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، کیا۔ امی، میں نے ہما اور شیزا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ ناگواری سے گویا ہوا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، مس کالز چیک کرنے لگا۔ بیٹا، نگار کو بہت فکر ہے اپنی بیٹیوں کی۔ امی، ایک بات کہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو؟ قدرے توقف کے بعد نگاہ نیچے کیے وہ گویا ہوا۔ صبیحہ بیگم نے سوالیہ انداز میں نگاہ اٹھائی۔ ہاں کہو۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا بیٹا؟ میرے نزدیک تمہاری پسند زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے۔ وہ جیسے سمجھ گئی ہوں کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میری پسند چلے گی؟ وہ ان کی رضامندی پاتے ہی بولا۔ ہر لمحہ تو اب وہ اس کے دل اور دماغ پر چھا گئی تھی اور وہ اس سے چھٹکارا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں؟ یقیناً میرے خوبرو بیٹے کی پسند بھی اس کی طرح ہوگی۔ کون ہے وہ؟ وہ خوش ہو کے بولی اور اس کے سامنے آ کے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سکندر صاحب ہیں نا، ان کی بیٹی۔ سکندر صاحب کی بیٹی؟ لیکن میں تو جہاں تک جانتی تھی ان کی تو کوئی بیٹی نہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی گویا ہوئی۔ اسی سال ہی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے امریکہ سے آئی ہے، آفس میں ملی تھی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ انہوں نے جھٹ پوچھا۔ ابھی تو صرف سکندر صاحب کے آفس میں ملاقات ہوئی ہے، تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے ابھی آفس پہنچنا ہے، لیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ پلیز میرا بریک فاسٹ ریڈی کروا دیں۔ وہ کلاک پر نگاہ ڈال کر گھبرا گیا۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھی کسی فائل میں الجھی ہوئی تھی۔ شہرام اسے دیکھ رہا تھا، جو کاسنی پلین کاٹن کی شرٹ اور پرنٹڈ شلوار دوپٹہ میں ملبوس، لائٹ کلر کی لپسٹک لگائے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ دنیا سے ہی بے خبر تھا۔ پاپا کو شاید دیر ہو جائے، آپ جا سکتے ہیں۔ حسنہ کو اس کی گہری نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ناگواری سے بولی، میں ویٹ کر سکتا ہوں۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ حسنہ نے بلیک پینٹ کوٹ میں اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کو تنقیدی انداز میں دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑے صوفے پر خاصے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی اس کی موجودگی سے۔ دیکھیے مسٹر، جب میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ یہ کانٹریکٹ کینسل تو کینسل ہے۔ وہ اس کی ہٹ درمی پر سر تاپا سگڑ کر رہ گئی، جو اس کے موڈ کے متعلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ مس حسنہ سکندر، لگتا ہے کسی نے میرے خلاف غلط خبر دی ہے جب ہی آپ مسلسل مجھ سے ضد باندھے ہوئے ہیں۔ وہ کرسٹل ٹیبل پر اپنے مردانہ مضبوط ہاتھ جما کر کھڑا ایک ایک لفظ بڑا جما کے بول رہا تھا۔ مجھے آپ کے متعلق خبریں جمع کرنے کا ایسا قطعی شوق نہیں۔ اسے تو اس دن لفٹ والی حرکت نہیں بھولی تھی جب سے وہ اسے برا لگنے لگا تھا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خبریں جمع کرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ لہجے میں رعونیت تھی۔ شٹ اپ! وہ دھاڑی! غصے میں تو آپ اور حسین لگتی ہیں۔ کسی نے یہ بتایا آپ کو؟ اس کے سراپے کو والہانہ انداز میں وہ دیکھ رہا تھا۔ اوہ سوری شہرام حیدر، میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ اسی وقت سکندر احمد گلاس ڈور کھولتے اندر آئے تو وہ سنبھل گیا، جبکہ حسنہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی نے کمپنی اچھی دی ہے، خاطر مدارت بھی اچھی کی ہے۔ طنزیہ اور چپتا ہوا انداز تھا۔ سکندر احمد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حسنہ سے کانٹریکٹ کی فائل اشارے سے مانگی۔ ایکچولی سکندر صاحب، یہ ہمارا کانٹریکٹ 5 سال کا ہے۔ اگر آپ کو پرابلم ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ ارے میں تو آپ کا احسان مند ہوں کہ… بس آگے کچھ نہیں۔ سائن کرنے کے بعد فائل اس نے انہیں دی اور کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شہرام اس کی کیفیت بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ کل بزی نہ ہو تو کل ڈنر میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میرے گھر میں۔ وہ اچانک ہی بولا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امی حسنہ کو دیکھ لیں، مل لیں، وہ پھر ہی بات آگے بڑھانے کو کہے گا۔
اوکے، کیوں نہیں؟ سکندر احمد نے اس کی دعوت خوش دلی سے قبول کی۔ آپ اکیلے نہیں آئیں گے، انہیں بھی ضرور لائیے گا۔ پہلی بار اس طرح کا ڈنر اٹینڈ کریں گی کیونکہ امریکہ سے تو شاید 2 ماہ ہوئے جب آئی ہیں نا۔ وہ حسنہ کو ہی جتانے لگا کہ وہ اس کے متعلق ساری خبر رکھتا ہے۔ مجھے ڈنر اٹینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں، حساب تو برابر کرنا وہ بھی جانتی تھی۔ ایک بار کر کے دیکھ لیں، پھر شوق بھی ہو جائے گا۔ لہجہ خمار آلود اور معنی خیز بنایا۔ حسنہ کو تو دل یہ کر رہا تھا کہ وہ اسے گولی سے اڑا دے۔ شہرام، آپ کل ہمارا ویٹ کیجئے، ہم 9 بجے پہنچ جائیں گے۔ سکندر احمد اس کے تو پہلے ہی مشکور تھے، جس نے ان کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سنبھالا۔ پھر ہوٹل کا کانٹریکٹ ملا، اس میں بھی 50-50 اس نے ہی پارٹنر بنایا تھا، اور اس کا احسان تو وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب باتیں حسنہ سے مخفی رکھی تھیں۔ دوسرے دن وہ جانے سے انکاری تھی، مگر سکندر احمد کے زبردستی کرنے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری اور اکتاہٹ لیے وائٹ امبرائڈری والے کلف لگے کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس اس کی سرخ اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ پیروں میں نازک سی میچنگ سینڈل اس کے خوبصورت پاؤں میں سج رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے اور حسنہ وہاں موجود ہو کے بھی ناموجود تھی۔ بھائی، یہ تو ہم سے بول ہی نہیں رہی۔ ماہم نے شہرام کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مسکرایا۔ سامنے والے بڑے صوفے پر وہ سکندر احمد کے سام بیٹھی تھی، مگر شہرام کی پرشوق نگاہیں اس کے ملکوتی حسن کو آنکھوں میں جذب کر رہی تھیں۔ تم خود بات کر لو، جاؤ اٹھو، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ اور بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ صبیحہ بیگم کو وہ سرد مہر سی لڑکی ایک دم ہی بھا گئی۔ وہ اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئیں، جبکہ تقلید ماہم نے بھی کی تھی۔ ہما اور شیزہ اس خوبصورت نکچڑی سی حسنہ کو گھور رہی تھیں، اور نگار چاچی تو ویسے ہی اپنی بیٹیوں سے زیادہ حسین لڑکی کو برداشت نہیں کرتی تھیں۔ حسنہ سکندر، وہ اپنی مہین سی آواز میں بولی۔ سکندر بھائی، نام تو آپ نے اپنی بیٹی کا اسی کی طرح پیارا رکھا ہے، وہ کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی، جبکہ حسنہ جھیپ گئی۔ یہ نام اس کی ماں نے رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو یاد کرنے لگے، جو اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے اس دنیا میں انہیں چھوڑ گئی تھیں۔ امی، میں انہیں اندر اپنے روم میں لے جاؤں؟ ماہم نے پوچھا۔ ماہم بیٹا، پہلے ڈنر ہو جائے، اس کے بعد آپ انہیں کہیں بھی لے جائیے گا، یہ کوئی بھاگئی تھوڑی جا رہی ہیں، شہرام نے کہا۔ حسنہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کتنا ڈھیٹ شخص واقع ہوا تھا جو اس کی بیزاری کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں صبیحہ بیگم نے ملازموں سے کہہ کر ڈنر لگوایا۔ ڈنر میں بھی کافی اہتمام کیا تھا۔ نگار چاچی لب بھینچے سب دیکھ رہی تھی، اور حسنہ جو صرف برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ انکل، لگتا ہے آپ کی بیٹی کی اسمارٹنیس کم کھانے پر ہی برقرار ہے۔ جاذب تو ویسے ہی شوق طبیعت کا واقع ہوا تھا، اور پھر چند لمحوں میں ہی اجنبیوں سے دوستی بھی کر لیتا تھا۔ جی نہیں، میں اتنا ہی کھاتی ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ ارے بیٹا، کھایا کرو، کم کھاؤ گی تو آگے کی زندگی کیسے گزارو گی؟ ابھی تو تم اپنے پاپا کے گھر ہو، بعد میں سسرال جانا ہوگا، وہاں ایسے کیسے چلے گا؟ صبیحہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں درمیانی ڈالی۔ شہرام اسے بغور دیکھ رہا تھا اور امی کی بات پر کافی محظوظ ہوا۔ بدتمیز آوارہ، کیسے گھور رہا ہے؟ وہ پیچو تاب کھا رہی تھی، شہرام کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ پھر ماہم اسے اپنے کمرے میں لے گئی، تصویریں وغیرہ دکھائیں۔ حسنہ کو ماہم پر حیرانی تھی، جو پہلی بار میں ہی اتنا فری ہو گئی تھی۔ جاذب نے بھی اپنی شوق بھری باتوں سے اسے متاثر کر ہی دیا تھا۔ آپ وعدہ کریں اگلی بار پھر آئیں گی؟ ماہم اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ سکندر احمد جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ مسکرانے لگے ان دونوں کی باتوں پر۔ آپ اب آنا، ٹھیک ہے نا؟ ماہم نے اس کے رخسار پر تھپکی دی۔ بھائی لے کے آئیں گے تو آؤں گی نا، اس نے منہ بسورا۔ آنٹی، آپ آئیے گا، مجھے واقعی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، وہ جاتے ہوئے آداب نبھانے لگی۔ صبیحہ بیگم نے گلے لگا کر اسے پیار کیا۔ شہرام گہری نگاہوں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھے گیا۔ ہما نے تو کئی بار شہرام کو نوٹ کیا، وہ حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شہرام، مجھے حسنہ پسند آئی ہے، بلکہ بہت پسند آئی ہے۔ دوسرے دن وہ رات کو جلد آفس سے آ گیا تو وہ پسندیدگی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار پھیلائے ان کا مطالعہ کرنے میں منہمک تھا۔ تم کہو تو میں سکندر بھائی سے بات کر لوں؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اس نے اخبار سائڈ پر رکھا اور حسنہ کو سوچنے لگا کہ کیسے وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، بھولے سے بھی تو نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ دیکھیں امی، میں آپ کو پہلے ہی اپنی پسند سے آگاہ کر چکا ہوں، اب اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح یہ سب اوکے کرواتی ہیں، کیونکہ آپ کل ملاحظہ کر چکی ہیں کہ ان محترمہ کے ایکسپریشنز کیا تھے۔ وہ انہیں ہر طرح سے تیار کر رہا تھا تاکہ وہ آگے جا کر بات سنبھال لیں اور کسی طرح بھی سکندر احمد کو راضی کر لیں۔ تم سے تو بہت ہی خائف ہے، بلکہ تمہاری بات کو تو جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔
یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ خود انکار کر دے میرے پرپوزل سے. وہ سنجیدہ ہو گیا کیونکہ حسنہ سے وہ اب دست بردار نہیں ہو سکتا تھا. جب دل کا تعلق باندھ لیا تو اپنی زندگی کا ہم سفر بھی بنا کر رہے گا. خیر یہ تو بات کی بات ہے. میں ایسا کرتی ہوں اسی ہفتے میں نگار اور جنید کو لے کر جاتی ہوں. اچھا ہے جتنی جلدی تمہاری شادی ہو جائے. تم جانتے ہی ہو نگار ہر وقت مجھ سے ہما کے لیے کہتی رہتی ہے. امی چاچی جان سے کہیے کہ ہما اور شیزا کی فکر نہ کریں. ان کی شادی ہو جائے گی. وہ انہیں اطمینان دلانے لگا. اسی وقت نگار چلی آئیں. شہرام خفیف ہو گیا جبکہ صبیحہ بیگم نے پہلو بدلا. آج بیٹا تم جلدی آ گئے. شہرام سے جب وہ بات کرتی تھی لہجے میں چاشنی اور اپنائیت گھل جاتی اور وہ ان کا ہر مطلب سمجھتا تھا. جی وہ بس تھکن محسوس ہوئی تو آ گیا. اور آپ سنائیں خیریت ہے؟ اور چچا جان کا کام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ اس نے بھی انداز میں بشاشت ہی ظاہر کی. کام تو ٹھیک ہی چل رہا ہے. دن رات ہما کی فکر سے تاتی رہتی ہے. جلدی سے بس اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے. چاچی جان ہما آپ بھی اپنے گھر کی ہی تو ہیں. چاچی نے ان کی بات اچک ہی لی اور وہیں چلا آیا. ارے میں اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں. چچی کی بات سن کر جاذب اور شہرام دونوں مسکرا دیے. حسنہ کو جب اپنے پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی. شہرام اس سے شادی کی بات کرنے آیا تو اس کا موڈ خطرناک حد تک جاریت لیے ہوا تھا. آپ مجھ سے زبردستی کی محبت نہیں کر سکتے. حسنہ نے کہا. کسی صورت بھی آپ مجھے زبردستی نہیں کر سکتے. زبردستی تو نہیں محبت اور ضد ہے. دیکھیے گا اب آپ خود مجھ سے شادی کا کہیں گی. میں اس وقت کا انتظار کروں گا. وہ بھی کھڑا ہو گیا. حسنہ کا چہرہ تو غصے سے لال انگارا ہو گیا تھا. یہ کبھی نہیں ہوگا. مجھے اپنے جذبوں پر اپنی محبت پر یقین ہے. ایک دن آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی لیکن میں آپ کی طرح مس بیہیو نہیں کروں گا بلکہ آپ کو اپنا لوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ اس کا بازو دبوچ کے باور کروا رہا تھا. اپنے مضبوط اور اٹل ارادوں کے ساتھ حسنہ نے سراسیمگی سے اس کی دیوانگی کو دیکھا. پھر وہ رکا نہیں. دھپ دھپ کرتا چلا گیا اور شہرام کے قدموں کی دھمک اس کے دل پر جیسے پڑنے لگی تھی. کیا ہوا؟ شہرام چلا گیا. اتنے میں سکندر احمد چلے آئے. پاپا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. آپ چھوڑ دیں. یہ بہت برا آدمی ہے. ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ ہذیانی ہو گئی اور پھر خود پر قابو نہ رکھ سکی. ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی. وہ بھی مجبور تھے. کیا کریں؟ بیٹی ضد باندھے ہوئے تھی لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ اب زندگی شاید ان سے وفا نہ کرے گی. دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. حسنہ اپنے کمرے میں چلی گئی. سکندر احمد کو بے حد افسوس تھا شہرام کے پرپوزل کو منع کرنے کے بعد لیکن وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے. دونوں معمول کے مطابق روز ہی آفس چلے جاتے. وہاں بھی بس کام کی گفتگو ہوتی. وہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے کہ دستک پر چونک کر دیکھنے لگے. سامنے قاسم ہمدانی کو دیکھ کر وہ گڑبڑا ہی گئے. 4 ماہ کی مدت کے بعد وہ یوں روبرو تھے. ہاؤ آر یو سکندر؟ کیسے ہو؟ انہوں نے گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا مگر سکندر احمد کچھ محتاط انداز میں ہی ان سے ملتے تھے. بس ٹھیک ٹھاک. تم تو اچانک آ گئے. انہوں نے انٹر کام ریسیور کان سے لگایا اور کچھ ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا. سوچا کہ اچانک جا کر تمہیں دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا تھا تمہاری بیٹی کے لیے. پھر کیا سوچا؟ وہ جھٹ اپنے آنے کا مقصد بیان کر گئے. سکندر احمد نے گہری سانس بھری. ایک تو ان کے بیٹے کی ریپوٹیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی. اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو وہ شہرام جیسے مستقل مزاج بندے کو تو دے سکتے تھے مگر ان کے عیاش بیٹے کو نہیں. سوری یار میری بیٹی کو شہرام حیدر اچھا لگا. پھر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی خوب ہے اسی لیے دونوں کی کچھ دن پہلے ہی منگنی کر دی میں نے. واٹ سکندر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہرام حیدر سے کر دی؟ ارے میرا بیٹا نبیل بھی اس سے کم نہیں. وہ تو سن کے پاگل ہو گئے تھے. سکندر احمد کا خود حواس باختہ انداز تھا. انہیں یہی جھوٹ مناسب لگا مگر اتنے میں ریفریشمنٹ کی ٹرالی اندر آئی. پیچھے پیچھے شہرام حیدر بھی تھا. بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا. لو شہرام بھی آ گیا ہے. کم آن بیٹا. وہ ایک دم ہی اس سے اتنے بے تکلف انداز میں مخاطب ہوئے. بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے. واٹ ربش سکندر میں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل پہلے دیا تھا لیکن یہاں بات میرے پسند کی ہے. میری بیٹی کی پسند کی. میری بیٹی نے شہرام کا نام لیا تو میں انکار نہ کر سکا. پھر شہرام اور حسنہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں. اتنا مشکل لگ رہا تھا انہیں جھوٹ بولنا. شہرام لب بھینچے بیٹھا تھا. وہ سکندر احمد کا گھبرایا ہوا انداز دیکھ رہا تھا. وہ بھی جانتا تھا کہ قاسم ہمدانی کے بیٹے کی شہرت اچھی نہ تھی.
میں نے تم سے پارٹنرشپ اسی لیے کی تھی کہ میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی تھی. میں آج ہی اپنے شیئرز نکال لوں گا تمہاری کمپنی سے. قاسم تم بات تو سنو. وہ انہیں روکنے لگے جو انتہائی غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے تھے. اب بات ہی ختم ہو گئی ہے. وہ تیزی سے نکلے تھے. اندر آتی حسنہ تو بری طرح ہل کر رہ گئی. ان کی زوردار ٹکر سے لائٹ پرپل کاٹن کے جدید تراش خراش کے لباس میں نرم و نازک سی گڑیا لگ رہی تھی. پاپا قاسم انکل اتنے غصے میں گئے ہیں. وہ شہرام کی موجودگی شاید محسوس نہ کر پائی. ان سے مخاطب ہوئی. ہاں وہ ایسے ہی. تم چلو چائے بناؤ شہرام اور مجھے دو. وہ چہرے سے اپنے پسینے کو ٹشو سے جذب کرتے ہوئے اسے حکم دینے لگے. حسنہ نے شہرام کی مسکراتی صورت پر قہر برساتی نگاہ ڈالی. پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا گئی. سکندر احمد سنگل صوفے پر ڈھیر سے ہو گئے. شہرام بے فکر مند سے ان کے قریب آیا. دیکھیے پاپا کو کیا ہو رہا ہے. وہ رونے لگی تھی. کچھ نہیں ہوا انہیں چیک اپ کی ضرورت ہے. میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں. وہ اسے تسلی دینے لگا کیونکہ سکندر احمد کی طبیعت کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا. کچھ ہی دیر میں انہیں ہاسپٹل لے جا رہا تھا. سکندر احمد کو اٹیک ہوا تھا. ان کے دل کے وال سکڑ گئے تھے. ایسے میں بائی پاس بھی مشکل ہی تھا. حسنہ نے تو رو رو کے حشر کر لیا تھا. شہرام سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. دیکھیے حسنہ روئے نہیں. دعا کریں آپ. وہ اس کے قریب ہی بیٹھا جو مسلسل سوں سوں کر رہی تھی. اس وقت وہ سارا غصہ اور کروفر بھول گئی تھی. پاپا کی بیماری کا آپ کو پتہ تھا؟ مجھے تو بہت کچھ پتہ تھا اور ہے لیکن آپ ہی بے خبر ہیں. اس نے لہجے میں ہلکی سی طنز کی آمیزی سموئی. حسنہ کھجل سی ہو گئی کہ وہ بیٹی ہو کہ ان کی بیماری سے لا علم تھی اور یہ شخص صرف ان کا بزنس پارٹنر تھا. سب خبر رکھتا تھا. پلیز آپ اس وقت گھر چلی جائیے. میں ادھر ہی رہوں گی. اگر جائیں گے تو آپ جس دن سے آپ نے پرپوزل بھیجا ہے اس دن سے پاپا ڈسٹرب تھے. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اسے الزام دینے لگی. شہرام افسردہ سی نگاہ ڈال کر رہ گیا. اگر آپ کو اپنے پاپا کا اتنا ہی خیال تھا تو پرپوزل ریجیکٹ کیوں کیا؟ وہ بھی جواب طلبی پر اتر آیا. مجھے آپ سے نفرت ہے. سنا آپ نے؟ وہ چیخی. آہستہ بولیے. ہاسپٹل ہے یہ کوئی آپ کا بیڈ روم نہیں. وہ بھی تیز ہو گیا. اتنے میں ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تو دونوں ہی الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر اب کیسی ہے ان کی کنڈیشن؟ شہرام نے پوچھا. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اندر وہ آپ کو بلا رہے ہیں لیکن مسٹر صرف چند منٹ کے لیے کیونکہ پیشنٹ کی ضد ہے کہ آپ سے ملنا ہے انہیں. ڈاکٹر یہ کہہ کر دوبارہ اندر چلا گیا. میں پاپا سے ملوں گی. وہ بھی بضد ہو گئی. سنا آپ نے؟ مجھے بلایا ہے. آپ یہاں بیٹھیے. وہ لب کاٹنے لگی. شہرام اندر چلا گیا. سکندر احمد بالکل نجیب سی حالت میں پڑے تھے. کیسے ہیں اب آپ؟ شہرام نے ان کا سر ہاتھ تھاما. شہرام مجھے پتہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. ڈاکٹرز بس تسلیاں دیں گے لیکن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. وہ رک رک کر بول رہے تھے. ایسے نہ کہیے سر. شہرام میری بیٹی کا خیال رکھنا. اسے تنہا نہیں چھوڑنا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا لیکن اسے وقت دینا. ایک دن تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی. اٹک اٹک کے وہ اپنی ساری بات کہہ چکے تھے. شہرام حیرت زدہ رہ گیا. وہ کہ کیا بولتا. پھر جب تک سکندر احمد ہاسپٹل میں رہے وہ حسنہ کو نہیں آنے دیتا تھا بلکہ خود ہند کے پاس تھا. اس دن حسنہ اس کے سامنے آ گئی. مجھے پاپا کے پاس جانا ہے. وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی. شہرام لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا. صبح آفس جانے سے پہلے وہ یہاں کا چکر ضرور لگاتا تھا. اخبار سائڈ پر کیا اور اس کے تیکھو چتون بگور دیکھے. میں جب مناسب سمجھوں گا آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا لیکن ابھی نہیں کیونکہ سکندر انکل نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ کو ہاسپٹل نہ آنے دوں. سمجھی آپ؟ ایک ایک لفظ جتاتا ہوا حسنہ کو اس لمحے وہ اتنا مختلف لگا. اس انداز میں اعتماد تو اسی طرح تھا اور اول روز کی طرح تھا. اس کے انکار سے اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. آپ ہوتے کون ہیں مجھے جانے سے روکنے والے؟ تنک کر وہ بولی. سنا نہیں سکندر انکل سے؟ قاسم ہمدانی سے؟ کہ انکل نے ان کو کیا کہا تھا؟ ابھی وہ بات میں مکمل نہ کر پایا کہ اس کا سیل بیپ دینے لگا. چھٹ کان سے لگایا. جو ہولناک خبر ملی تو وہ چکرا کر رہ گیا. حسنہ نے بھی اسے بغور دیکھا. واٹ؟ کب کیسے؟ میں آتا ہوں. موبائل آف کر کے وہ پاکٹ میں رکھ چکا تھا. کیا ہوا ہے بتائیے. پاپا تو ٹھیک ہیں؟
ہاں میں ابھی آتا ہوں، آپ گھر میں رہیے گا۔ وہ تیزی سے نکل گیا مگر حسنہ کی چھٹی حصہ جیسے خطرے کا الارم بجا چکی تھی، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں بھی چلوں گی ضرور۔ کوئی بات ہے؟ ضدی تو وہ ویسے بھی تھی، تو وہ اسے ساتھ لے گیا۔ وہاں جا کر تو پھر حسنہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سکندر احمد کی حالت انتہائی خراب تھی۔ پلیز سنبھالیے حسنہ خود کو، وہ روئے جا رہی تھی۔ ایسے میں شہرام نے بڑی مشکل سے گھر میں اس کو لے گیا۔ اس کے گھر سے سارے لوگ ہی احمد سکندر کے بنگلے میں جمع ہو گئے۔ حسنہ مسلسل رو رہی تھی کہ صبیحہ بیگم نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حسنہ آنکھیں کھولو بیٹا، تمہارے پاپا کو ہوش آ گیا ہے، وہ بلا رہے ہیں تمہیں۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ صبیحہ بیگم کی گود میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنا بھیانک خواب! اس نے جھرجھری لی۔ آنٹی پاپا کہاں ہیں؟ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ پاپا پاپا آپ! وہ روتے ہوئے بے قابو ہونے لگی۔ شہرام نے اس کا ابھی تک بازو پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے دور سے دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ پھر سکندر احمد موت کو شکست دے کر آ گئے اور ایسے آڑے وقتوں میں ہمیشہ شہرام ہی ان کا بازو بنا، ورنہ تو وقت پڑنے پر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ شخص جسے ان کی بیٹی نے ہمیشہ تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ جواب میں ذرا بھی ناگواری تک ظاہر نہیں کرتا تھا۔ سکندر احمد کا بائی پاس کامیاب ہوا۔ 20 دن بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ حسنہ تو انہیں بیڈ سے پاؤں تک اتارنے نہیں دیتی تھی۔ شہرام کا روز چکر لگتا۔ حسنہ نے اب اس سے کوئی طنزیہ بات یا تلخ کلامی کرنی چھوڑ دی تھی۔ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی، اور جب سے پاپا نے یہ بتایا تھا کہ شہرام ہی واحد ہستی ہے جب اس نے انہیں سہارا دیا، وہ تو اس شخص کے اعلیٰ ظرفی پر حیران تھی جس کے انداز میں ذرا بھی تکبر نہ تھا۔ وہ ایک وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا۔ لڑکیاں اس پر یقیناً جان چھڑکتی ہوں گی، لیکن ایک یہ دیوانہ تھا اس کے لیے، اور وہ سرد مہری اور نفرت کی چادر خود پر ڈالے ہوئے تھی۔ لیکن اب تو ندامت، شرمندگی نے بھی اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ بیٹا کب سے شہرام آیا بیٹھا ہے، آپ نے چائے تک کا نہیں پوچھا؟ سکندر احمد کو اس کے یوں اطمینان سے بیٹھے رہنے پر غصہ آیا تو وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ تھینکس انکل، وہ مجھے تو آپ سے ملنا تھا۔ شہرام نے جان بوجھ کر حسنہ کو جتایا جو خفیف سی ہو گئی۔ اب تو وہ اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ شہرام کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ چائے حسنہ نے ملازم سے اندر بھجوا دی اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو یہ ہونے لگا تھا کہ اگر شہرام آفس میں بھی آتا تو وہ اس سے ناگواری اور نخوت کا اظہار نہیں کرتی تھی، بلکہ فوراً اس کی خاطر مدارت پر لگ جاتی۔ وہ خود بھی نوٹ کرتا تھا، حسنہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ پاپا تو ابھی آفس نہیں آئیں گے، اگر آپ کچھ وقت یہاں دے دیا کریں۔ وہ ایسی گنہری پلکوں کی جھالر اٹھا کے گویا ہوئی جو جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ کوشش کروں گا، سنجیدہ سے لہجے میں وہ گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ایک تو بات ایسی تھی، پھر شرم و حجاب بھی مانے تھا۔ کیسے وہ اظہار کرے؟ لیکن وہ شہرام کو اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ جی کہیے۔ وہ مڑا سوالیہ انداز میں اس کا جائزہ لے رہا تھا جو بلو کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس اپنے سادہ سے حسن کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ رفتگی اس کی آنکھوں میں اب بھی تھی۔ آپ اپنی فیملی کو لے کر کسی دن ڈنر پر آئیے نا۔ شہرام نے مبہم سا تبسم ہونٹوں پر آنے دیا۔ کس لیے؟ جی وہ ایسے ہی۔ وہ تو اس کے سوال کرنے پر گڑبڑا گئی۔ ایسے ہی تو میں بالکل اپنی فیملی کو نہیں لا سکتا۔ اگر آپ وجہ بتانا پسند کریں گی تو ضرور سوچوں گا۔ وہ حسنہ کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس لمحے اتنی بے بس لگ رہی تھی کہ ماتھے پر نمی بھی واضح تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان بھی تو ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اتنے لمبے چوڑے وجیح پرسنالٹی کے شخص کے آگے میرے خیال میں آپ پہلے الفاظ ترتیب دے لیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ بھی رکا ہی نہیں، جانے لگا۔ حسنہ تو ہراساں ہو گئی۔ پلیز رکیے تو۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی، حالانکہ اتنے فاسٹ کنٹری سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئی تھی کہ اسے ایسی بات کی ہی جا نہیں رہی تھی۔ اپنی روایت کا بھی تو اسے پاس تھا۔ مس حسنہ، میرے خیال میں آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
اس لیے آپ ٹائم ضائع کر رہی ہیں اور میرا بھی کروا رہی ہیں۔ مجھے بہت جلدی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو ایک دم سے مل رہی ہیں تو انتظار بیکار ہے، اس لیے میری میٹنگ ہے، کل ملاقات ہوگی، معنی خیزی سے کہتا وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا ہوا مسکرانے لگا، کیونکہ حسنہ کی تمہید کو وہ سمجھ گیا تھا۔ اسے اب امی سے دوبارہ اپنے پرپوزل کی بات کر ان کے گھر بھیجنا تھا۔ بھابھی سوچ لیں، پچھلی بار تو اس لڑکی نے انکار کر دیا تھا۔ نگار چاچی کو تو سن کر ہی غصہ آیا کہ شہرام کا پرپوزل ایک بار پھر حسنہ کے لیے جا رہا تھا، ورنہ تو وہ پکی آس لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ شہرام سے ہی ہما کی بات طے کریں گی۔ چاچی جان، ہما کے لیے بھی ایک زبردست سا پرپوزل ہے، میرے دوست کا بڑا بھائی ہے اور پھر اچھا خاصا بزنس مین ہے۔ شہرام اپنی شرٹ کے کف کے بٹن لگاتا ہوا آیا۔ نگار چاچی تو منہ ہی بنانے لگی۔ بھائی، پہلے ہما آپی کی شادی ہونی چاہیے۔ جازب بھی تیار کھڑا تھا۔ سارے ہی جا رہے تھے کیونکہ شہرام نے سکندر احمد کو بھی فون کر کے نہیں بتایا تھا کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے لڑکے کو تو دیکھ لوں میں نے دیکھ لیا ہے، جنید احمد نے کہا، کیونکہ انہیں شہرام پہلے ہی ملوا چکا تھا۔ نگار چاچی پھر آگے کچھ نہ بولیں۔ 9 بجے وہ سب اچانک ہی پہنچے تھے۔ حسنہ تو حیران رہ گئی۔ وہ سادے سے پلین کاٹن کے اورنج کپڑوں میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ تو سکتے میں آ گئیں، جازب نے شوقی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ حسنہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ سکندر احمد بھی آ گئے تھے۔ ماہم نے ڈھیروں پھول، کنگن اور گجرے حسنہ کو دیے۔ ارے بھائی، یہ سب کیوں؟ حسنہ کو سب کے سامنے شرم بھی آنے لگی کیونکہ ماہم نے پہنانا جو شروع کر دیا تھا۔ شہرام نے مسکراتی اور ستائشی نگاہ ضرور ڈالی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم بھی ہوا۔ ہما اور شیزا تو اندر ہی اندر جل رہی تھیں۔ سکندر بھائی، ہم اپنے شہرام کا رشتہ حسنہ بیٹی کے لیے لائے ہیں۔ صبیحہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا کر فوراً ہی کہہ دیا تو وہ شرم سے نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شہرام سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا اس کا روپ آنکھوں میں جذب کر رہا تھا جو گجرے اور کنگن پہنے سادہ سراپے میں بھی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ حسنہ بیٹی، انکار تو نہیں ہے؟ ڈائریکٹ انہوں نے اسی سے پوچھا جو نفی میں سر ہلا گئی تو وہ اس پر حیران تھی کہ شہرام کی اس سے کل بات ہوئی تو وہ سمجھ گیا تھا۔ پھر بھی بھائی صاحب، حسنہ اچھی طرح سوچ لے، ہمیں جلدی نہیں۔ نگار چاچی کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے تھے کہ اتنی جلدی، حیران کن رضامندی۔ قطعی نہیں، سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے، ہمارے بھائی دیکھے بالے ہیں، مزید حسنہ بھابھی بعد میں دیکھ لیں گی۔ جازب نے معنی خیزی سے سرگوشی میں کہا تو وہ جھیمتی ہوئی سب کے درمیان سے اٹھ گئی۔ پھر اس وقت ڈنر کا ٹائم تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ لسٹ تیار کرنے لگی۔ بی بی صاحبہ، اتنی جلدی تو کچھ نہیں بن سکتا۔ فرزانہ کو ویسے اتنا کام اور مہمان دیکھ کر سستی آنے لگی اور پھر اس کے بچے بھی چھوٹے تھے۔ عموماً 9 بجے تک وہ کام ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی ہے نا۔ کاغذ اور پین کو کاؤنٹر کی دراز کھول کر اس کے اندر رکھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماہم اسے ڈھونڈتی ہوئی چلی آئی۔ کچھ نہیں، تم اندر بیٹھو جا کے۔ یہاں کہاں آ گئی؟ ارے بھابھی، اے لڑکی، ابھی سے بھابھی نہیں، حسنہ جھیم گئی تھی۔ ابھی سے تو عادت پڑے گی۔ ماہم نے اس کی خوبصورت سے گجرے پہنے ہاتھوں کو تھاما۔ حسنہ نے پھر اسے زبردستی اندر ڈرائنگ روم میں بھیجا۔ کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا۔ اتنے کم وقت میں بھی اس نے کافی اہتمام کر لیا تھا۔ ماہم تو اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی جبکہ حسنہ ہما اور شیزا کا روکھا انداز محسوس کر چکی تھی۔ بھائی صاحب، ہمیں اس مہینے کی آخر کی تاریخ دے دیں۔ صبیحہ بیگم نے اچانک ہی یہ بھی کہہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھیے، ابھی تو میں خود بیماری سے اٹھا ہوں، اتنی جلدی تیاری کیا کرنی ہے؟ ہمیں صرف حسنہ چاہیے بس۔ انہوں نے تو اس کے آگے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ حسنہ ڈائننگ ہال سے سارے برتن اٹھوا رہی تھی جب شہرام وہی آ گیا۔ کہیے، سرپرائز اچھا لگا یا نہیں؟ سر جھکا کے اس کے قریب سرگوشی کی۔ جی، وہ تو سٹ پٹا گئی۔ ایک بات کہوں، شرماتی ہوئی آپ اور حسین لگتی ہیں۔ وہ بلا جھجک اس کی تعریف کرنے لگا۔ شرم و حیا میں اس کا چہرہ لال ہو گیا تو وہ جانے لگی۔
زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں تو پچھلے تمام تلخ باتیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، اور وہ اتنی خوش تو پہلے کبھی نہ تھی۔ جتنے دن قریب آ رہے تھے دل کی دھڑکن بن رہی تھی۔ آفس جانا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا، پھر سکندر احمد بھی اب ٹھیک تھے۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ وہ بلڈ ریڈ لہنگے میں زرتار آنچل سر پر اوڑھے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شہرام بھی شیروانی میں شہزادوں کی آن بان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے آخر حسنہ کو اپنی سچی محبت سے جیت ہی لیا تھا۔ کہیے حسنہ، شہرام، دل کی حالت کیا ہے؟ سرگوشی میں پوچھا تو وہ شرما کے اور ہی سمٹ گئی۔ دائیں بائیں ماہم، جازب اور تمام لوگ موجود تھے۔ ارے شہرام، اتنی بھی بے صبری کیا ہے؟ آخر کو حسنہ نے گھر ہی جانا ہے۔ ہما بھی اسٹیج پر چلی آئی تو وہ جھیم گیا۔ اچھا ذرا ہٹو یہاں سے، مجھے بھی اپنی تصویریں بنانے دو۔ اس نے شہرام کو اٹھایا۔ ہما آپی، بھائی دلہا ہیں، انہیں بیٹھا رہنے دیں۔ جازب کو اس کی دماغی حالت پر جیسے شبہ ہونے لگا۔ شہرام بیچارہ ایک لفظ کہے بغیر ہٹ گیا، بلکہ وہ دوستوں میں چلا گیا۔ اب سٹیج پر حسنہ کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی اپنا فوٹو سیشن کروا رہی تھی۔ شہرام کو دیکھو کیسا دوگلا ہے، بچپن سے مجھ سے منسوب تھا، تمہیں دیکھ کر اس نے بچپن کا رشتہ تک توڑ دیا۔ ہما نے حسنہ کا دل خراب کرنے کے لیے نیا پینترا اپنایا۔ حسنہ نے چونک کر آنچل کو اپنے دائیں ہاتھ سے سرک کے اس بات اور لہجے پر غور کیا۔ میں تو تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ شہرام کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ اتنی لڑکیوں کے یہ پیچھے لگا ہے مگر ہر بار دھتکار رہ گیا ہے، لیکن تم نے پتہ نہیں کیسے اسے سر پر بٹھانے کا سوچا۔ ہما آپی، ہو کیا آپ کا فوٹو سیشن؟ اس لیے پلیز اب باقی لوگوں کو بیٹھنے دیں۔ جازب تو ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا، فوراً اس کا بازو پکڑا اور سٹیج سے نیچے اتار دیا۔ ہما تو فتح مند مسکراہٹ لیے حسنہ کے بگڑے تیور دیکھ چکی تھی۔ رخصتی تک وہ بھناتی رہی۔ دل کر رہا تھا کہ شہرام کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ آخر یہ فریب اسے کیوں دیا، کیوں اس کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا۔ اس کا اس کے ساتھ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پاپا کی وجہ سے اس نے سب برداشت کرنا تھا۔ شہرام تو اتنا خوش تھا کہ حسنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خوبصورت لمبے چوڑے بندے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لے جو کسی بے بس لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت میں پھانس کے لے آیا تھا۔ پورا کمرہ ہی پھولوں کی دکان لگ رہا تھا، اور وہ اس پر اس کا پھولوں جیسا وجود اس خوبصورت کمرے کی زینت بڑھا رہا تھا۔ صبیحہ بیگم نے تو اسے اتنا پیار کیا تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں ان کی محبت پر، لیکن ان کا بیٹا ایسا دھوکے باز نکلے گا، اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ شوق سی بھاری آواز نے اس کی منفی سوچوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ اندر تک اس کی کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ جھٹکے سے وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ شہرام نے حیرانگی سے اس کا روپ دیکھا جس کے انداز میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ سوری، وہ آفس کے لوگ تھے، ان سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ اس نے حسنہ کی خفگی کو اس پر معمور کیا کہ وہ دیر سے اندر آنے پر احتجاج کر رہی تھی۔ مجھے تو حیرانگی ہے شہرام حیدر، آپ اتنے فریبی نکلیں گے کیا سوچ کے آپ نے مجھ سے شادی کی؟ آنکھیں اس کی قہر برساتی ہو رہی تھیں۔ واٹ؟ وہ تو چکرا کر رہ گیا۔ اس کا شیرنی جیسا انداز بصارت یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کے پہلو میں بیٹھی شرماتی ہوئی لگ رہی تھی، اور اب ایسی روکھی اور خونخوار۔ آپ نے کیا مجھے مذاق سمجھ رکھا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کے اس انداز کا؟ وہ بھی چراغ پا ہوا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں بیوقوف تھی۔ شٹ اپ، ایک لفظ نہیں بولنا، سمجھی؟ آپ میری محبت کو ایسا نہیں کہہ سکتی۔ میری محبت پاکیزہ ہے، میں اتنی سطحی سوچ کا نہیں۔ ارے مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ کا وہ انداز فریب ہے تو کبھی پرپوزل نہ بھیجتا۔ وہ تو پسینے پسینے ہو گیا۔ حسنہ رونے لگی تھی۔ بے خبری میں اس کی محبت کا ہی خون ہوا تھا۔ وہ تو اسے اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے دل میں جگہ دے گئی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا نا تو میں بھی کبھی ہاں نہ کرتی، لیکن صرف میں پاپا کی خاطر یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ لیکن کان کھول کر سن لے شہرام حیدر، اگر آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں وہ غضبناک انداز میں وارننگ دیتی۔ شہرام کو اتنی مختلف لگ رہی تھی کہ وہ سکتے میں آ گیا۔ آخر اس کے کردار کو وہ کیوں نشانہ بنا رہی تھی؟ آخر کیا دیکھ لیا تھا اس نے؟ کیا وہ اس سے پچھلا بدلہ لے رہی تھی؟ وہ ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حسنہ نے وہ فسوق خیز رات رو ریک کر گزار دی تھی۔
صبح وہ اٹھی تو کافی ڈسٹرب تھی۔ ماہم اسے ناشتے کے لیے بلانے چلی آئی۔ شہرام رات سے اب تک بیڈ روم میں نہ آیا تھا۔ اس نے لب کچلتے لائٹ اورنج سوٹ میں خود کو زبردستی سنوارا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ چچی جان بھی موجود تھی، اپنی دونوں بیٹیوں سمیت۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی چیئر کھسکا کے اٹھی۔ شہرام کو اٹھانا تھا۔ وہ لاؤن سے گزر کر ڈرائنگ روم میں جانے لگی، مگر ہما اور شیزا کی آواز پر رک گئی۔ دیکھا کیسے دونوں کی میں نے رات خراب کروائی؟ ویسے زندگی حسنہ شہرام کو غلط ہی سمجھتی رہے گی۔ ہما نے زوردار ہنسی کے ساتھ کہا۔ حسنہ کی آنکھیں غم اور غصے سے پھٹ رہی تھیں۔ آپی، اگر حسنہ بھابھی نے شہرام بھائی سے کلیئر کر لیا تو؟ شیزا کو یہ بھی خدشہ تھا۔ تم فکر ہی نہ کرو، شہرام کا کردار میں نے حسنہ کی نظروں میں مزید خراب نہ کر دیا تو میرا نام بھی ہما نہیں۔ اگر وہ میرا نہیں ہو سکا تو حسنہ کا کیوں؟ ہما کے اندر اتنا زہر تھا کہ یہ حسنہ نے محسوس کر لیا تھا، مگر اس وقت زبان کو بند کرنا ہی بہتر تھا اور اسے عقل مندی سے کام لینا تھا۔ شکر تھا کہ مزید معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی اسے خبر ہو گئی۔ وہ تیزی سے ہٹ گئی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ نوک کرنے لگی۔ ہما کو شاید آواز آ گئی تھی، وہ بھی سائے کی طرح چلی آئی۔ یہ شہرام کو کیا ہوا؟ رات ادھر سو گیا؟ انداز تنزیہ تھا۔ یہ تو صبح آ کر لیٹے ہیں، پوری رات تو بیڈ روم میں ہی تھے۔ میں دیکھتی ہوں بلکہ اٹھاتی ہوں۔ حسنہ نے لہجے میں بشاشت اور کچھ محبت کی آمیزش بھی سموئی۔ ہما تو حیرت زدہ رہ گئی۔ سنیے، اٹھیے نا، پوری رات میری خراب کی اور خود یہاں آ کر سو گئے۔ حسنہ اس کے سرہانے بیٹھی شہرام کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ہما سے اس سے آگے دیکھا ہی نہ گیا تو وہ تب کر ہٹ گئی۔ حسنہ مسکرا دی۔ آپ؟ شہرام تو اچھل گیا، اسے اتنے قریب دیکھ کر جو صلح جو مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو، یہ تم اب کون سا فریب دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ ویسے ہی رات سے جلا بیٹھا تھا۔ جب زندگی ساتھ گزارنی ہے تو یہ فریب بھی کھانے پڑیں گے۔ شہرام حیدر ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ کئی لمحے اسے وارفتگی سے دیکھتا ہی رہا۔ لیکن میں زندگی فریب کے سہارے نہیں گزارنا چاہتا۔ مہربانی کر کے آئندہ آپ نے مجھ سے اس انداز میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کشن دور اچھالتا وہ اپنا کرتا ٹھیک کرنے لگا۔ حسنہ بھی کھڑے ہو گئی۔ ارے رکیے تو، میری بات سنیے۔ دروازے کے بیچوں بیچ اسے روک کر کھڑی ہو گئی۔ شیزا اوپر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بٹن تو لگا لیں، لوگ کیا کہیں گے؟ شیزا کو کن اکھیوں سے دیکھتی ترنگ بھرے انداز میں شہرام کے بٹن لگانے لگی، اور وہ تو اس کا رویہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ رات کی کسی بھی تلخ بات کا اس پر شائبہ تک نہ تھا۔ شہرام اس کے ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ رات میں ولیمہ تھا، حسنہ کو پارلر بھی جانا تھا اور پاپا کے پاس بھی۔ شہرام تو سخت ناراض ہو گیا تھا۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر حسنہ کو اپنی یہ شادی کے بعد کی زندگی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ اگر جلی بھنی بھی رہتی تھی تو چچی جان، ہما اور شیزا، لیکن چچا جان کا رویہ نارمل ہی تھا۔ حسنہ نے چچی جان اور ہما اور شیزا کو جتانے کے لیے گھر کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ ہر چیز پر اپنا حق ظاہر کرتی۔ بلا وجہ کی چچی جان اور ہما کی مداخلت کو وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ ان تینوں کے بناوٹی چہروں کو خوب پہچان گئی تھی۔ بھابھی، میں تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ چند دنوں میں ہی گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ کہاں امریکہ سے ہائر ایجوکیشن لے کر آئی ہیں؟ جاذب سے ستائشی انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے تو اپنے شہرام کی پسند پر فخر ہے۔ اس نے ایسی گنوں والی لڑکی پسند کی۔ صبیحہ بیگم تو ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی تھیں۔ وہ خود کیا کم ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا۔ اس نے ہما کو جتایا جو نخوت سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایک تو اس کی چال ناکام ہو گئی تھی۔ امی، اب ملازموں پر کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں خود سارے رمضان کی شاپنگ کروں گی۔ آج تک ویسے حسنہ ہمارے گھر ایسے ہوا نہیں ہے کہ گھر کے مالک بازار کے چکر لگائیں۔ ہما نے اعتراض اٹھایا۔ دیکھیے ہما، یہ خالص میرے گھر کی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، کیونکہ چند دن کی مہمان ہیں آپ۔ حساب برابر تو اب وہ کر ہی دیتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہما کے تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ جاذب نے مسکراہٹ روک کے ان دونوں کی محاذ آرائی دیکھی۔ صبیحہ بیگم خود ایک لفظ نہیں بول رہی تھیں۔ مطلب واضح ہے، آپ کا پرپوزل طے ہو گیا ہے۔
شہرام مجھے بتا رہے تھے چچا جان کو نبیل احمد ہر طرح سے پسند آ گئے ہیں، وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تو خوب جان گئی تھی۔ میری مرضی کے بغیر وہ روحانسی ہو گئی۔ دیکھیے میں آپ کی بھابھی ہوں، کوئی برا ہو میں نہیں چاہوں گی آپ کا۔ جازب کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ ہما نے اپنی اس بے وقتی پر ہراساں ہو کے آنکھوں میں اشک بہانے شروع کر دیے۔ وہ مزید کیا کہتی، پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ جازب نے رکا ہوا کہہ فضا میں بکھیرا۔ حسنہ نے کشن اس کے سر پر دے مرا۔ واپس بھی آ سکتی ہیں۔ اسے خود ہنسی آ رہی تھی۔ واہ بھابھی واہ، کیا ٹکر کی ہے آپ! ہمارے بھائی تو ان کی اداؤں کے جال میں نہ پھنسے تو آپ نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ شکر ہے کوئی تو نکلا ایسا۔ وہ تو خوشی کے ساتھ سر ہلانے لگا۔ امی آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں ہما سے ایسے بول دیتی ہوں۔ حسنہ کو احساس بھی ہوتا تھا کہ کہیں انہیں برا نہ لگتا ہو اور وہ اسے بھی پھر برا سمجھیں۔ لیکن حسنہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان کی نظروں میں بری نہ بنو۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئیں۔ اس بات کا میں خیال رکھتی ہوں۔ حسنہ نے ویسے بھی انہیں ہما کی شادی والے دن کی ساری گفتگو بتا دی تھی۔ پھر انہوں نے حقیقت سے آگاہ کیا کہ شہرام کبھی کسی سے منسوب نہیں رہا اور نہ ہی اس کا کردار ایسا ہے۔ امی جلدی سے آپ اپنے صاحبزادے سے کہیے کہ ہما کی شادی عید کے بعد سیٹ کر دیں، کیونکہ اس طرح یہ ہما بھی ان کا خیال چھوڑ دے گی۔ جازب آنکھیں گھما کے اس کی بات کی تائید کرنے لگا۔ صبیحہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ وارڈروب کھولے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہرام آفس جانے کی تیاریوں میں لگا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ حسنہ اس گھر میں ایسے رچ بس گئی تھی جیسے صدیوں سے یہاں رہتی تھی۔ رات کو 9 بجے تک تیار ہو جائیے گا، میرے امپلائی کی شادی ہے، آج اس کا ولیمہ ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگا۔ حسنہ نے چونک کر سر وارڈروب سے باہر نکالا۔ بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ جی اچھا ہو جاؤں گی، سعادت مندی سے وہ بولتی اکثر شہرام کو الجھن میں ڈال دیتی تھی کہ اس کے اس اپنائیت اور لگاوٹ والے انداز کو کیا سمجھے، جو ہر وقت مسکراتی بھی رہتی تھی اور اسے کبھی بھی روڈ انداز میں جواب نہیں دیتی تھی۔ سنیے رمضان آنے والا ہے، ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، کل میں خود جازب کے ساتھ جا کر کچن کی شاپنگ کروں گی۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کو ترتیب دینے لگی۔ شہرام نے برش اٹھایا تو ساری چیزیں بکھر سی گئیں۔ کیوں؟ آپ کو گھر کے ملازموں پر کچھ شک ہے کہ وہ سودا سلف میں ڈنڈی مارتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں اپنے گھر میں بھی خود کچن وغیرہ کی شاپنگ کرتی تھی۔ اس نے برا مان کر کہا۔ کیوں؟ یہ سب پھر ادھر کر کے کیا اپنے پاپا کو خوش کرنا چاہتی ہیں یا اس گھر کے لوگوں کو؟ دل تو پہلے ہی حسنہ سے خائف تھا، وہ آج دل کھول کر طنز کر رہا تھا۔ مجھے خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب ہی خوش ہیں مجھ سے۔ اگر ایک خوش نہیں ہیں تو وہ آپ کی چچی جان اور ان کی صاحبزادی ہما۔ وہ بھی تاک کر جواب دینے لگی۔ شہرام نے خفیف سا ہو کر اس کو دیکھا لیکن جواب میں کچھ نہ بولا۔ سائڈ ٹیبل سے والیٹ اور اپنا موبائل اٹھانے کے لیے وہ جھک چکا تھا۔ میں چچی جان کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی ہما کو۔ آپ بھلے کچھ نہ کہیں لیکن ہما کی جلدی شادی کی ڈیٹ فکس کروائیے، جتنی جلد اس کی شادی ہو جائے اس کے لیے اچھا ہے۔ تفکر زدہ لہجے میں بولتی شہرام کو حیرانگی کے جھٹکے ہی وہ لگا رہی تھی کہ اسی اتنی فکر، وہ بھی ہما کی، آخر کیوں؟ اچھی بات ہے آپ سب کی فکر کرتی ہیں، لیکن ایک کی چھوڑ کر۔ لہجے میں سنجیدگی اور معنی کھیسی تھی۔ حسنہ نے لب بھینچ لیے کیونکہ آفس جاتے وقت وہ کوئی بھی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پھر وہ سارا دن ڈسٹرب ہی رہے۔ رات کو شہرام ولیمے میں جانے کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا۔ اتفاق سے سکندر احمد بھی آ گئے تو وہ ان کے ساتھ بزنس پر ہی گفتگو کرنے لگا۔ حسنہ کو گھر میں کاروباری باتیں سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ کیا ہے پاپا، آپ یہاں آ کر بھی اپنا آفس کھول لیتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ منہ ہی بسوڑنے لگی جبکہ شہرام کسی فائل کو چیک کرنے کے بعد اسے بند کر چکا تھا۔ سوری بیٹا، ضروری تھا۔ انہوں نے اپنے پھولوں سی نازک بیٹی کو اپنے شانوں سے لگایا۔ کافی دیر تک سکندر احمد کی، پھر جنید احمد اور جازب کی محفل جمی رہی، مگر پھر شہرام اور حسنہ کو جانا تھا تو وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ حسنہ کو ہما کو جلانے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی ہما کے پاس آئی جبکہ شیزا اپنی کسی فرینڈ سے فون پر بات کر رہی تھی۔
ماہم وہیں کارپٹ پر بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ ہما، ذرا میرے بیڈ روم میں چلو، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی سنے بغیر تیزی سے لاؤں سے گزری اور سامنے زینہ عبور کرنے لگی۔ کیا کام ہے آخر؟ بتاؤ تو۔ ہما گرتی پڑتی چل رہی تھی۔ حسنہ نے اپنا بیڈ روم کھولا اور اندر لے آئی۔ شہرام بات لے کر اسی وقت نکلا تھا، بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ ہما جھجک کر رک سی گئی۔ دیکھو ہما، جلدی سے میرے ان ہینگر کیے ڈریسز میں سے پسند کر کے بتاؤ کہ آج ولیمے کے فنکشن پر کیا پہنوں، کیونکہ ہمارے میاں کو تو میں ہر ڈریس میں اچھی لگتی ہوں۔ حسنہ اتنی تیزی سے بولتی وارڈروب کھول چکی تھی کہ ہما تو تھی ہی حیران، شہرام کی تو حیرت سے پلکیں بھی جھپکنا بھول گئیں۔ میں نے کب کہا؟ جو وہ اتنے اعتماد سے پرجوش لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ تم پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی بھی اپنی پسند سے پہن لو۔ ہما تو نگاہیں چرانے لگی کیونکہ شہرام کے سامنے پول کھلنے کا ڈر تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ خود ہی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم پر شہرام کو ہمیشہ ریڈ کلر اچھا لگتا ہے۔ حسنہ نے یہ بات صرف اپنی طرف سے کہی۔ کیا میں نے کہا تھا؟ ہما تو اچھل ہی گئی جبکہ شہرام کے چتون تیکھے ہو گئے۔ وہ فہمائشی نگاہوں سے ہما کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ارے یہ تو ان کی شادی سے پہلے کی بات ہے، تم شرماؤ نہیں۔ حسنہ نے پھر اس کا بازو پکڑا۔ ہما تو باہر کی جانب دوڑ لگانا چاہ رہی تھی جبکہ غم اور غصے سے شہرام کی پیشانی سلگنے لگی۔ حسنہ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تو برہم ہونے لگا۔ حسنہ کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی کہ وہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ پلیز ہما، تم سوٹ نکال دو۔ حسنہ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے دھپ دھپ کرتی بھاگ گئی۔ شہرام نے غصے سے گلے میں سے تولیہ کھینچا اور بیڈ پر ڈالا اور اس کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا۔ حد ہوتی ہے کسی کی بے عزتی کرنے کی۔ میں نے کب کی؟ خواہ مخواہ مجھ پر گرم ہو رہے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کو مکمل جلال دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام نے اس کا بازو پکڑا اور اسے وارڈروب کے ساتھ لگایا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں ٹکا دیے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے ہما پر ریڈ کلر پسند ہے؟ آواز کو ذرا نرم بلایا اور آنکھوں میں خمار اور ترنگ لیے اسے کچھ مشکوک لگنے لگا۔ وہ ہما بتا رہی تھی۔ جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ صرف ریڈ کلر کا بتایا اس نے؟ مجھے تو وہ ہر روپ میں پسند تھی۔ درمیان میں تو آپ خواہ مخواہ آ گئی۔ کام تو آپ نے خراب کیا ہے۔ شہرام نے اب اسے تنگ کرنے کا بدلہ لینے کا نیا طریقہ نکالا۔ وہ حق تک تھی، حیران آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام نے تو تصدیق کر دی تھی۔ اس دن وہ اس کے غصے کی وجہ سے ولیمے میں بھی نہ گئی بلکہ کمرے تک میں نہ گئی۔ غصہ ہی اتنا آ رہا تھا، یعنی بے وقوف وہی بنی تھی۔ ہما غلط نہیں تھی اور امی بھی لگتا ہے لا علم ہی تھیں۔ وہ اپنی حرامہ نصیبی پر جتنے اشک بہاتی کم تھی۔ بھابھی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں۔ ماہم اسے بلانے آ گئی، وہ جو ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹی تھی، 3 دن سے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کیا کام ہے؟ انہیں کہو میں سو رہی ہوں۔ وہ کروٹ لینے لگی مگر دروازے کی چوکھٹ پر وہ اسکائی بلو کاٹن کی قمیص شلوار میں ملبوس استادہ تھا۔ ماہم بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ گمبھیر آواز پر حسنہ تو اچھل ہی گئی، فوراً سیدھی ہو گئی۔ ماہم تو چلی گئی، وہ اندر آ چکا تھا۔ اس نے خفگی اور ناراضگی ہنوز تھی۔ یہ اپنا بیڈ روم چھوڑ کر یہاں کیوں سونے لگی؟ اس نے حسنہ کے ملگجے حلیے کو دیکھا جو 3 دن سے کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ اس بیڈ روم میں نہیں سونا جو سوچتا کسی اور کو ہو۔ فطری حسد اور جلن اوت آئی تھی۔ میرے سوچنے سے کیا ہوگا؟ شادی تو آپ سے کر لی ہے، چلیے اٹھیے، مزید آپ تماشا بنوائیں گی اپنا۔ شہرام کو اپنی چاچی کی کھوجتی اور تفتیشی انداز کا بخوبی علم تھا۔ میرا جو تماشا بنا رہے ہیں آپ اس ہما کے سامنے؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ بھائی میرا تو کام ہی ہے فلرٹ کرنا، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ ہما نہیں پھنسی تو آپ پھنس گئیں۔ وہ تمسخرانہ لب و لہجے میں اس سے گویا ہوا۔ حسنہ کا تو اس وقت دل ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پہلے چلو یہ اطمینان تھا کہ شہرام خالص اسے ہی چاہتا ہے، مگر یہ تو خوش فہمی ہی تھی۔ وہ جلتی کرتی اٹھ گئی۔ شہرام مسکراہٹ روکے اسے آگے کا اشارہ کرنے لگا۔ ارے ہما، میں اور تم کتنی ہوٹلنگ کرتے تھے، ہے نا؟ شہرام کی نگاہ ہما پر پڑی جو اپنی
دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت کی وجہ سے لاؤنج میں موجود تھی، ساتھ ہی وہ تائید چاہ رہا تھا۔ نہیں شہرام، وہ تو شرمندگی سے نگاہ ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ حسنہ نے شاید شہرام کو اس دن کی ساری بات بتا دی ہے جب ہی وہ طنز کر رہا ہے۔ آپ یادیں تازہ کیجیے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ چلبلاتی ہوئی تیزی سے دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ شہرام نے مسکراہٹ روکی، پھر وہ بھی اوپر چلا گیا۔ ہما نے سب سے پہلے ٹی وی آف کیا اور سیدھی نگار چچی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ تو ابھی ابو کے کمرے میں نہیں تھے تو وہ بات کر سکتی تھی۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے شہرام اور حسنہ سے، اس سے پھر انہیں تمام بات بتا دی۔ وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ جو بچی کچی عزت ہے امی، وہ تو ہماری رہ جائے، پلیز ابو سے کہیے ہم اپنے والے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو کوئی کام حسنہ اپنی مرضی سے کرنے نہیں دیتی، ہما کو تو اب اپنے گھر میں شفٹ ہونے کی لگ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے حسنہ نے شہرام کو بتا دیا ہے، جب ہی امی وہ ہر بات میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر لب کچلنے لگی۔ اچھا تم جاؤ اور فکر نہ کرو، میں کرتی ہوں کچھ، انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، اور خود کو سوچوں کے جال میں وہ خود الجھ کر رہ گئی تھیں۔ ایک تو عید کے فوری بعد ہما کی شادی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی، رمضان بھی اسی ہفتے میں شروع ہونے والا تھا۔ نئے گھر میں نئے سرے سے شفٹنگ ایک مسئلہ لگ رہا تھا، پھر یہاں رہ کر شہرام ہما کی شادی پر خرچہ وغیرہ تو کر ہی دے گا، جبکہ وہاں جا کے تو شاید حسنہ کچھ کرنے نہ دے۔ ابھی تو ہما کی شادی کی تھوڑی ہی شاپنگ ہوئی تھی۔ نگار چاچی کو بیٹی کی بات دل کو لگی کہ انہوں نے رمضان کے پہلے ہی عشرے میں اپنی شفٹنگ اپنے گھر میں کر لی۔ چچا جان، آپ نے لگتا ہے ہماری محبتوں میں کمی محسوس کی ہے جب بھی آپ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس دن شہرام تراویح پڑھ کے گھر آیا تو جنید احمد کو لاؤنج میں صبیحہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھ کر خود بھی وہیں آ گیا۔ دیکھو شہرام بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، اور پھر تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا، میرے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا دیا، ساری زندگی میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ حسنہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی، باری باری سب کو کپ تھمانے لگی۔ چچا جان، آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، پھر میں آپ کا سہارا نہیں بنتا تو کون بنتا؟ اس نے شرمندہ ہو کے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میری تجھے دعا ہے کہ جیسے تم دوسروں کے ہر وقت کام آتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی طرف سے بھی تمہیں سکھ دے، وہ بالکل تمہاری طرح ہو۔ کھلے دل سے اس کو سہراتے ہوئے دعا دینے لگے۔ حسنہ نے جھیم کر نگاہ چرائی، کیونکہ شہرام کی نگاہ جو اس کی نگاہ سے ٹکرائی تھی۔ اس وقت نگار چاچی اور ہما شیزہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی گفتگو سن رہی تھیں۔ آپ بس دعا کرتے رہیے گا میرے لیے، شہرام مسکرایا۔ چچا جان، میں نے ہما کی شادی کا سارا انتظام کر دیا ہے، ہوٹل وغیرہ بھی بک کروا لیے ہیں، جو تھوڑی بہت شاپنگ ہے وہ بھی اس دوران مکمل کر لیں آپ سب۔ شہرام، شاپنگ تو بس کچھ ہی رہتی ہے، تقریباً پوری ہو گئی ہے، چاچی جان نے بتایا، کیونکہ روزانہ ہما کو لے جاتی تھیں اور ہما دل کھول کر شاپنگ کر رہی تھی۔ ہما، تم بلا جھجک مجھ سے فرمائش کر سکتی ہو، سنا تم نے؟ شہرام نے حسنہ کو جلانے کے لیے اسے خاصی لگاوٹ بھری آواز میں کہا۔ وہ شہرام، ساری تیاری تو مکمل ہی ہے۔ اسے سب کے سامنے شرم بھی آنے لگی، اور پھر حسنہ جن نظروں سے گھور رہی تھی وہ خود کو شرمندگی اور تعصب میں گرتا محسوس کرنے لگی۔ جانے کیوں وہ اس سے کچھ ڈرنے لگی تھی۔ چچی جان، ایک بات کہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو، حسنہ نے ایک دم ہی کہا۔ سب ہی اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگے۔ شہرام اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ روکے ہوئے تھا۔ آپ ہما کو یہ کہیے کہ یہ انہیں بھائی کہے اور مجھے بھابھی، رشتہ تو بڑا ہے نا۔ حیرت سے شہرام کی ہی نہیں بلکہ وہاں موجود سب کی آنکھیں پھیل گئیں ایسی غیر متوقع بات پر جو حسنہ نے کہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے حسنہ بیٹی، شہرام ویسے بھی ہما سے 5 سال بڑا ہے۔ ہما، تم اسے شہرام بھائی کہا کرو اور حسنہ کو بھابھی، سمجھی؟ جنید احمد نے جھٹ تائید کی۔ ہما تو کھجل ہونے لگی۔ اس لمحے شہرام کو حسنہ کا انداز خالص بیویوں والا لگ رہا تھا، جو اپنے میاں کے معاملے میں خاصی ٹچی ہوتی ہے۔ سنا تم نے؟ جنید احمد نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جاذب نے کھانسنا شروع کر دیا۔ شیزہ کو غصہ آنے لگا کہ وہ جیسے تمسخر ہی اڑا رہا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کو صبیحہ بیگم نے توڑا۔ عید کے دوسرے دن تو نگار، تم ہما کو مائیوں بٹھا دو گی نا؟ انہوں نے پوچھا۔ نگار چچی گم سم سی بیٹھی تھیں۔ ایک تو اس گھر میں ان کی بیٹی کی شادی نہ ہو سکی، دوسری بات وہ اس گھر سے جا رہی تھیں۔
جی بھابھی، یہی سوچا ہے، وہ اتنا ہی بولی۔ حسنہ فتح مندی سے مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ اس نے خاصی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شوہر کو ہما سے بچا لیا تھا۔ اب بس شہرام کی خبر لینی تھی، کیسے وہ ہما پر نثار ہونے لگا تھا۔ رمضان ایسے عبادتوں میں گزر رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ افطار کے وقت ایک رونق ہوتی تھی۔ اکثر چچا جان کی فیملی کو بھی حسنہ افطار پر بلا لیتی، پھر وہ سب کے میزبانی کے فرائض ادا کرتی۔ شہرام کو اس کی ملنساری بہت بھائی تھی، وہ اس گھر کے ہر فرد کو اہمیت دیتی، لیکن شہرام کو جانے کیوں ایسا لگتا کہ وہ اسے اہمیت نہیں دیتی۔ اس دن 18واں روزہ تھا۔ شہرام کو جیسے ضد ہو گئی کہ اس کے اٹھائے بغیر بالکل نہیں اٹھے گا۔ بھابھی، ٹائم دیکھیے کتنا رہ گیا ہے۔ بھائی، کیا آج روزہ نہیں رکھیں گے؟ جاذب کو بھی تشویش ہوئی۔ ڈائننگ ہال میں لگی کلاک پر نگاہ ڈالی تو آدھا گھنٹہ ہی تھا۔ جاؤ حسنہ، اسے جا کر اٹھاؤ۔ ہمیں تو آج تک اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تو خود اٹھ کر آ جاتا ہے۔ آج کیا ہو گیا جو اٹھا نہیں؟ صبیحہ بیگم ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھیں۔ سحری وہ اور حسنہ مل کر بناتی تھیں۔ ملازمہ دوپہر کے وقت آتی تو وہ شام کا کام اس سے کرواتی۔ حسنہ تفکر زدہ سے اپنے بیڈ روم میں آئی۔ شہرام کروٹ لیے ابھی سو رہا تھا۔ لائٹ آن کی اور اس کی چوڑی پشت کو بغور دیکھا۔ شہرام کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ وہ کب سے جاگ رہا تھا۔ سنیے مسٹر، اٹھ جائیے، آدھے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت ہے۔ وہ شہرام کے سہرانے کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں ہنوز بند کیے ہوئے تھا۔ ارے بھائی اٹھیے نا، وہ تیز آواز میں بولی۔ یار ہما، کیا کرتی ہو؟ کتنی بار کہا ہے آہستہ بولا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ ایسے ایکٹنگ کرنے لگا کہ وہ سوتے میں ہی بڑبڑایا ہو۔ حسنہ کو تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا، دانت پیسے اور مروڑنے لگی، مگر شہرام نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دیکھو ہما، ناراض مت ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ مسٹر شہرام حیدر، چھوڑیے میرا ہاتھ، یہ میں ہوں آپ کی بیوی حسنہ شہرام، آپ کی ہما نہیں۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ شہرام ہڑبڑا کر اٹھنے کی اداکاری بھی خوب کر رہا تھا۔ حسنہ نے اس لمحے رونے والی صورت بنا لی۔ کیا مطلب ہے؟ ہما کا کیوں ذکر کرتی رہتی ہیں آپ؟ اس کا نام کیوں بدنام کرنے پر تلی ہیں؟ آپ کے منہ سے نکلی آپ کی بات دور تک جا سکتی ہے، کچھ تو خیال کریں، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ الٹا اسے ہی سنانے لگا، جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی ایک بھوکی شیرنی لگ رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں اس کی رنگت غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ میں ذکر کرتی ہوں یا آپ؟ ابھی سوتے میں آپ ہما کو پکار رہے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے اسے پکاروں، اب تو وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ اسلام میں ویسے بھی 4 کی گنجائش ہے، بنا لیں اسے اپنا اور شوق پورا کر لیجئے۔ آواز بھرانے لگی تھی۔ اوہ، آپ کو جیلسی ہوئی ہے لگتا ہے۔ وہ کمبل دور پھینک کر اٹھا۔ سحری کا وقت گزر رہا تھا، اسے جلانے اور تپانے کا سلسلہ موقوف کیا۔ جیلسی ہوگی آپ کو؟ مجھے کیوں ہوگی؟ سن لے کان کھول کے، اگر میں نے اب آپ کے منہ سے ہما کا نام سنا تو یاد رکھیے گا، جان سے مار دوں گی آپ کو۔ دھونس بھرے انداز میں حیرانگی میں مبتلا شہرام کا گریبان اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑے کتنی پر اعتماد سی لگی۔ وہ وارننگ دیتی۔ سوچ رہا ہوں کہ چچا جان سے کہہ کر میں ہما کا اور اپنا۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے اسے دھکیل کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ رونا تو نہیں، غصہ آنے لگا۔ وہ بھی نیچے آ گیا تھا سحری کرنے کے لیے۔ آپ جیسا جھوٹا اور دھوکے باز شخص میں نے نہیں دیکھا۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ شہرام اطمینان سے بیٹھا کھاتا رہا اور وہ پیچو تاب کھا رہی تھی۔ اس نے خود کو نارمل رکھا تھا، شہرام کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی۔ تیسرا عشرہ گزر رہا تھا۔ پاپا نے سب کو افطار پر بلایا۔ وہ 2 دن ان کے ساتھ رہنے کے لیے چلی گئی۔ بیٹا، تمہاری سسرال میں پہلی عید ہے، اس لیے دیکھو تمہاری ماں تو نہیں ہے، تم اپنی پسند سے اپنی اور شہرام کی شاپنگ کر لینا۔ سکندر احمد نے رخصت ہوتے وقت اس کے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ دیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسنہ ہماری بیٹی ہے، میں نے اس کی پہلے ہی ساری شاپنگ کروا دی ہے، یہ کیا تکلف کر رہے ہیں آپ؟ صبیحہ بیگم شرمندہ ہونے لگیں۔ صبیحہ بہن، حسنہ میری بیٹی ہے، آج جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور پھر شہرام جیسا دماد وہ خود کچھ کرنے نہیں دیتا۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا، کیونکہ اتنے اچھے گھرانے میں ان کی بیٹی بیاہی گئی تھی، اور ایسا خوش اخلاق خوددار داماد۔ جو لوگ تو خواہش ہی کرتے ہیں، یہ شاید ان کی نیکی تھی جو ایسے اچھے لوگوں میں ان کی بیٹی تھی۔
انکل، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، آپ دعا کرتے رہا کیجیے ہم سب کے لیے، شہرام نے محبت اور خلوص سے ان سے کہا۔ وہ مسکرا دیے۔ انکل، آپ یہ بھی دعا کیجیے کہ میں جلد چاچو بن جاؤں۔ جاذب کی زبان پر کب سے کھجلی ہو رہی تھی، وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ حسنہ کا تو شرم سے سر جھک گیا اور شہرام مسکرا دیا۔ خدا وہ دن بھی لائے گا، انہوں نے جھٹ سے کہا۔ چلیے بھی، مجھے نیند آ رہی ہے، مہم جمائیوں کو روکتی بولی۔ صبح اسکول بھی جانا ہوتا تھا۔ شہرام نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ پھر ان سے اجازت لے کر آ گئے۔ گھر آتے ہی شہرام نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کیا۔ جاذب، تمہارا یونیورسٹی میں یہ لاسٹ ایئر ہے نا؟ حسنہ کو ایک دم ہی خیال آیا تو وہ رک کر پوچھنے لگی جو لاؤنج میں جا رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے سرسری بتایا۔ اچھا، امی، چچا جان کی شیزہ کیسی ہے؟ وہ لاؤنج میں ہی صبیحہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ جاذب تو اچھل گیا اور شہرام کو جیسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیوں، وہ کیا بیمار ہے؟ جاذب نے لقمہ دیا۔ امی، ہم چچا جان سے جاذب کے لیے بات کریں شیزہ کی۔ بھابھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ اچانک میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ وہ تو حواس باختہ سا دہائی دینے لگا، جبکہ حسنہ سنجیدہ ہی تھی۔ شیزہ اچھی ہے، بس مزاج کی تیز ہے۔ ارے امی، شادی سے پہلے سب ہی ایسی ہوتی ہیں۔ حسنہ باقاعدہ شیزہ کی حمایت کر رہی تھی۔ جیسے آپ تھیں، شہرام نے برجستہ ہی کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ بھی کم نہیں تھے، بلکہ ہیں۔ وہ بھی دو بدو ہو گئی۔ شہرام کو ہنسی آنے لگی۔ بھابھی، بھائی تو مذاق کر رہے ہیں۔ جاذب نے جھٹ سے حمایت لی۔ تم چپ کرو چمچے، اس نے ڈانٹ دیا تو وہ مسکرانے لگا۔ دیکھیں امی، شیزہ ہمارے جاذب کے ساتھ سوٹ کرے گی، پھر چاچی جان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس گھر میں آ کے ان کی اہمیت ختم کر دی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ بھابھی، شیزہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ جاذب چپکے چپکے اسے چاہتا ہی آ رہا تھا، لیکن اپنی پسند کا اظہار اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ یا پھر حسنہ بھانپ گئی تھی۔ یہ ہم پوچھ لیں گے، تم فکر نہ کرو، اس نے جاذب کو مطمئن کیا۔ حسنہ، آپ سے چچی جان نے کچھ کہا کہ آپ ان سے اتنی خائف ہو رہی ہیں؟ مجھے احساس ہے، اور پھر میرا مقصد ان کی اہمیت ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں یہ بتانا تھا کہ زبردستی ہم کسی پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ شہرام سے وہ آہستہ لہجے میں گویا تھی۔ ابھی تو رمضان آیا تھا اور ابھی عید آ گئی۔ صبح سے اتنے کام تھے کہ صبیحہ بیگم اور حسنہ لگی ہوئی تھیں۔ کب سے وہ کہہ رہی تھی تیار ہو جائے، لیکن وہ بہانے بنائی جا رہی تھی۔ عید کی نماز بھی شہرام پڑھ کے آ گیا اور وہ کچن میں ہی رہی۔ چچا جان اور چاچی جان نے سب کو دوپہر لنچ پر بلا لیا اور پھر رات کو ڈنر پر سکندر احمد نے انہیں انوائٹ کیا تھا۔ حسنہ ماہم اور صبیحہ بیگم کے ساتھ پہلے ہی وہ چچا جان کے گھر چلی گئی۔ ایک بار بھی شہرام سے سامنا نہ ہوا۔ ارے بھائی ہما، تم تو کچن میں لگی ہوئی ہو، کل تمہیں مائیوں بیٹھنا ہے۔ حسنہ نے بلو جارجٹ کے کپڑوں میں ملبوس ہما کو زبردستی کچن سے نکالا۔ وہ حسنہ کے اس اپنائیت بھرے انداز پر شرمندہ ہو گئی۔ ایک تو وہ حسنہ کو برا سمجھتی تھی، اور پھر آج تو اس نے جاذب کا رشتہ شیزہ کے لیے دیا۔ وہ تو اور شرمندگی سے گر گئی۔ کیا کیا نہ کہہ چکی تھی وہ اسے، لیکن اس نے جواب میں کبھی مس بیہیو نہ کیا تھا۔ ارے ہما، تم تو رونے ہی لگی۔ ارے لڑکی، عید ہے آج، اور آج کے دن روتے نہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور روٹھوں کو مناتے ہیں، حسنہ نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے افسردہ سی ہما کو گلے سے لگایا۔ حسنہ، آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے معافی مانگتے شرمندہ لگ رہی تھی۔ کس لیے بھائی؟ اس نے مسکرا کر ہما کے سر سے ہاتھ تھامے۔ دونوں کچن میں کھڑی تھیں کھانا لگوانے۔ وہ ادھر ہی آ گئی کہ ہما کی مدد کر دیں۔ ہما، تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، میرا اور شہرام کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم اپنے دل کو صاف کر لو۔ شہرام نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو امی شروع سے میرے دماغ میں بٹھاتی چلی آئیں کہ مجھے اس گھر کی بہو بننا ہے، وہ بول رہی تھی۔ حسنہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کتنا اس کا دل اداس تھا شہرام کی وجہ سے، جو اس کا دل دکھا رہا تھا۔ وہ منفی سوچنے لگی تھی۔ محبت پر کب کسی کا اختیار ہوا ہے جو زبردستی سے حاصل نہیں کی جاتی ہے؟ شہرام نے مجھ سے نہیں، تم سے پہلی اور آخری محبت کی ہے۔ وہ اسے مضبوط لہجے کے ساتھ یقین دلا کر ساری غلط فہمی دور کرنے لگی۔ وہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ جھوٹ تھا، میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم شہرام سے بس زن نہ ہونا، وہ بہت سادہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ تم سے جذبوں کا اظہار کس طرح کیا ہوگا۔ وہ حیرانگی ظاہر کرنے لگی۔ ابھی تک کیا ہی کب ہے، وہ سوچ کے ہی رہ گئی مگر بولی نہیں۔ تم بے فکر رہو، میں ان سے بس زن نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لہجے میں ایک غرور تھا۔
کسی نے اسے سچے جذبوں سے چاہا تھا۔ کیا بات ہے آپی، آج کی تاریخ میں کھانا لگے گا یا نہیں؟ شیزا گلابی سوٹ میں کھلی کھلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں ہی چونک کر کام میں لگ گئیں۔ مستقبل کی دیورانی صاحبہ، آپ بھی ذرا کام کروا لیں، حسنہ نے شرارت سے کہا۔ شیزا جھیم گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب کی موجودگی میں صبیحہ بیگم نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ جازب نے الگ چھیڑ چھیڑ کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ پلیز بھابھی، وہ مصنوعی خفگی دکھانے لگی۔ بھابھی، بھائی کو بھوک لگی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صبح نماز پڑھنے بھی وہ خالی پیٹ گئے تھے، کچھ تو خیال کریں۔ مہم بھی جدید سٹائل کے کاسنی سوٹ میں اچھلتی ہوئی آئی تھی۔ ہما اور حسنہ نے جلدی جلدی کھانے لگایا۔ شہرام نے دیکھا حسنہ پرنٹڈ گرین شیفون کے کپڑوں میں ستاروں سے فل دوپٹہ اور قمیض میں سجی ہوئی سیدھی دل میں اترنے لگی تھی۔ ابھی تک دونوں نے عید مبارک بھی نہیں کہا تھا۔ وہ چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ چچی جان، میں تو کل سے آ جاؤں گی رہنے۔ مہم کو تو زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ہما کی شادی کی رات کو ہما کے سسرال والوں کو بھی آنا تھا۔ ان کا بھی کھانے وغیرہ کافی کچھ نگار چچی نے اہتمام کیا ہوا تھا۔ تم تو آج ہی رک جاؤ، شیزا نے کہا۔ اور میں کب سے رکوں؟ جازب نے بھی معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں تو وہ جھیم گئی۔ عید کی رات کو پاپا کے گھر سے اتنی لیٹ آئے کہ سب ہی رات گئے تک سونے چلے گئے۔ پھر صبح سب کی دیر ہی آنکھ کھلی۔ حسنہ شہرام کے اٹھنے سے پہلے ماہم کو لے کر چچا جان کے ہاں چلی گئی، کیونکہ ہما کو مائیوں بٹھانا تھا۔ پھر مہندی بھی آج ہی آنی تھی۔ کام بھی بہت تھے۔ دوپہر کے بعد شہرام اٹھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حسنہ جان بوجھ کر اس سے بچ رہی ہے، جب ہی نہ کل رات بات کی اور نہ ہی وہ صبح ملی۔ لنچ کے بعد وہ بھی چچا جان کے گھر آیا۔ مہندی وغیرہ کا انتظام لان میں ہی تھا۔ پورا لان سجا ہوا تھا۔ شہرام تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ پھر اندر آیا تو چچی جان کے میکے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ شہرام کی متلاشی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک ہی وہ یلو نیٹ کے ستارے موتی سے بھرے سوٹ میں لائٹ سے میک اپ اور جویلری میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت زدہ رہ گیا۔ پلیز آپ چند لمحے مجھے بھی دیں گی اپنی مصروفیت میں سے؟ آنکھوں میں شوخی اور معنی خیزی لیے گویا ہوا وہ ہال کمرے میں بیٹھی ہما کی چیزیں پیک کر رہی تھی۔ ابھی مجھے کافی کام ہے، ہما کے کپڑے پریس کرنے ہیں، خفگی دکھانے لگی۔ کل سے شہرام نے اسے مخاطب تک نہ کیا تھا۔ ایسی روکھی پھیکی اس کی عید گزر رہی تھی کہ اسے رونا آنے لگا۔ بعد میں کر لینا، اٹھو اور چلو میرے ساتھ، ایک دم ہی تیز لہجے میں بولا۔ اس کا بازو پکڑا اور کوریڈور سے نکلتا چلا گیا۔ لون میں موجود جازب اور شیزا نے حیرانگی سے منظر دیکھا۔ شیزا، چچی جان کو بتا دینا میں 3-4 گھنٹوں بعد آؤں گا۔ حسنہ کو ڈور کھول کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تو وہ بکھلاہٹ کا شکار تھی کہ آخر 3-4 گھنٹے کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ 3-4 گھنٹے کیوں؟ کہاں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ شہرام ہونٹوں پر معنی خیز اور شرارتی مسکراہٹ لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ حسنہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے اپنے بنگلے کے اندر گاڑی روکی تو وہ چونک گئی۔ ادھر کیوں لائے ہیں؟ روحانسی ہونے لگی، مگر شہرام سن نہیں رہا تھا۔ گاڑی سے اسے نکالا، ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اندر لے گیا۔ اس وقت گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا، سارے ہی چچا جان کی طرف تھے۔ ہاں تو بولیے مسز شہرام حیدر، اتنی دور دور سے کیوں؟ اچانک ہی ہاتھ گھسیٹ کے اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ اچانک آفتاب پر بوکھلا گئی۔ اتنی ناراضگی کہ میرا سامنا کرنا تک گوارا نہیں؟ وہ تو اپنے والہانہ پیار کے لمس سے اسے آشنا کرانے لگا۔ حسنہ پہ تو شادی مرگ طاری ہونے لگا۔ یعنی شہرام کو اس کی پرواہ تھی، جب ہی تو وہ اسے منانے لے آیا تھا۔ ارے جانم، آپ کو تو شروع سے ہم نے چاہا ہے اور آخری سانس تک آپ کو چاہیں گے۔ آپ ہمارے 10-12 بچوں کی والدہ محترم کیوں نہ بن جائیں؟ کیا 10-12؟ حسنہ کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، اس سے ایسے دور ہو گئی کہ وہ بھی اچھل گیا۔ کیوں؟ کیا کم ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ پلیز، شرما کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور شہرام نے اسے اپنے مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا کہ وہ بالکل اس میں سما گئی۔ پتا ہے، میری پہلی عید آپ کے ساتھ تھی، آپ نے خراب کروائی، دوسرا شکوہ کیا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ ہما کی مہندی کو چھوڑو، 3-4 گھنٹے تو ہیں ہی، عید ابھی گزری کب ہے؟ بلکہ ہماری تو اب شروع ہوئی ہے، کیوں نہ منا لے؟ آنکھوں میں شوخیاں معنی کھیزے لیے اس کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ سچ سچ بتائیے، آپ ہما کو پسند کرتے ہیں؟ دل تو ابھی صاف ہوا ہی کب تھا؟ یار میں نے کب نہیں کیا،
میں نے کبھی نہیں کیا اسے پسند، وہ تو میں اس دن چونکا جب تم ہما کو کمرے میں لائی تھیں تو کچھ ڈرامہ کر لیا میں نے۔ پھر ایک دن امی نے مجھے وہ بات بھی بتا دی، ہما نے شادی والے دن تم سے الٹی سیدھی باتیں کی تھیں۔ وہ بتانے لگا، آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ پھر ہی تو میں سمجھا کہ حسنہ محترمہ اچانک ہی شادی کی رات اتنی بیگانہ کیوں ہو گئی تھیں۔ پھر میں نے عقل مندی دکھائی کیونکہ چچی جان کا اس گھر سے جانا ہی بہتر تھا، اس لیے تمہاری کسی بات پر میں کچھ نہ بولا، کیونکہ ہما کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میری زندگی پر اثر پڑتا اور وہ بھی کبھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے وارفتگی سے اسے دیکھتے ایک لفظ بولا، کتنا منفرد لگ رہا تھا۔ اچھا بس اب مجھے چھوڑ کے آئیے، اتنے کام پڑے ہیں۔ وہ شہرام کی شوخیوں سے کچھ گھبرائی بھی کیونکہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس لمحے بہت ہی شرما رہی تھی کہ تیزی سے بھاگ لی۔ یہ عید اسے اس کا امید دے گئی تھی، کتنی انوکھی عید تھی کہ سارا غبار بھی لے گئی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔